السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا وقدوتنا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. میرے بھائیوں، دوستو، ساتھیوں، یہ رمضان کا مبارک مہینہ ہمارے اور آپ کے ساتھ ہے۔ انسان اس میں نیک اعمال کر کے اپنے رب کو خوش کر لے، راضی کر لے، یہ اس کے لیے سعادت کی بات ہے، کامرانی کی بات ہے۔ اگر اس نے ان اوقات کو ضائع کر دیا تو پھر یاد رکھیے وہ شخص بدبخت ہے، جیسا کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ آدمی بد نصیب ہے جس نے رمضان کا مبارک مہینہ پایا اور اپنی مغفرت نہ کرا سکا۔ یہاں پر ایک نقطہ آپ کے سامنے رکھ دوں، وہ یہ ہے کہ دیکھیے، سب سے پہلے اس مہینے میں عبادات بجا لانے کے علاوہ زبان کی حفاظت بہت ضروری ہے۔ اپنی زبان کو اچھے فائدے، بھلے کاموں کے لیے استعمال کرے، اچھی بات کرے، تو انشاءاللہ روزے کا مقصد بہت حد تک حل ہو جائے گا۔ جتنے جھگڑے ہیں، تکرار ہیں، گالی گلوچ ہے، مار ہے، اس طریقے سے عزت آبرو پر حملہ ہے، اکثر برائیوں کا آغاز، یہاں تک کہ زنا ہے، چوری ہے، ڈکیتی ہے، جھوٹ ہے، اکثر برائیوں کا آغاز زبان سے ہوتا ہے۔ اسی لیے علماء کرام نے آفات اللسان کے نام سے کتابیں تالیف کی ہیں کہ عام طور پر دیکھیے گا کہ برائیوں کا آغاز زبان ہی سے ہوتا ہے۔ اور ہم رمضان کے اس مبارک مہینے میں جب ہم احادیث پر غور کرتے ہیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی عام طور پر زبان ہی کا تذکرہ فرمایا ہے کہ زبان کی حفاظت کی جائے، اچھی بات کی جائے، لغویات سے پرہیز کیا جائے، تو انشاءاللہ اس کے خاطر خواہ فائدے نظر آئیں گے۔ اب جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو آدمی جھوٹ بولنا، من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه، جو آدمی روزہ رکھ کر جھوٹ بولنا اور جھوٹ پر عمل کرنا نہیں چھوڑتا، اللہ کو ایسے لوگوں کے بھوکے پیاسے رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ کیا پتا چلا؟ سب سے پہلے جھوٹ ہی سے اس حدیث کا آغاز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، یہاں تک جس میں آپ نے فرمایا کہ روزہ ڈھال ہے جب تک بندہ روزہ میں سوراخ نہ کرے۔ صحابہ نے پوچھا کہ سوراخ کیسے کرے گا؟ آپ نے فرمایا جھوٹ بول کر یا غیبت کر کے، ان دونوں کا تعلق زبان کے ساتھ ہے۔ یہاں تک کہ وہ حدیث مبارک کو بھی ذہن میں رکھیے جس میں کہا گیا اگر آپ کو کوئی آدمی گالی دے، برا بھلا کہے، تو آپ اس سے کہیے کہ میں روزے سے ہوں، میں روزے سے ہوں۔ ایسی حدیث مبارک میں بھی زبان پر زور دیا گیا ہے، اور جب انسان زبان کا صحیح استعمال کرتا ہے تو اس کے اعمال کی بھی اصلاح ہو جاتی ہے۔ یہ کس آیت میں ہے؟ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو اور بھلی بات کرو، اچھی بات کرو، قولوا قولا سدیدا۔ اس سے کیا ہوگا؟ یصلح لکم اعمالکم، اس سے تمہارے اعمال کی اصلاح ہو جائے گی۔ اور یہی وجہ ہے کہ روزانہ تمام اعضاء صبح زبان سے کہتے ہیں زبان اگر تو ٹھیک رہے گی تو ہم لوگ بھی ٹھیک رہیں گے، اور اگر تو بگڑ گئی تو پھر ہماری پٹائی کٹائی ہوگی۔ کیا پتا چلا کہ سب سے زیادہ اہم چیز اس ماہ مبارک میں
زبان کی حفاظت ہے، اچھی بات بولیے، لوگوں سے اچھی بات کیجیے، نہ گالی ہو نہ برائی کے انداز میں بات ہو، تو انشاءاللہ بہت حد تک ہماری اصلاح ہو جائے گی۔ اور زبان کی حفاظت کے لیے اسلاف کرام عام طور پر مسجد میں رہتے تھے تاکہ روزے کی حفاظت کر سکے زبان سے۔ تو میرے بھائیوں، ایک عظیم نصیحت یہ ہے کہ زبان کی آفتوں سے اپنے آپ کو دور رکھیے اور باذن اللہ تعالی اپنے روزے کی اور اپنے دیگر نیک اعمال کی حفاظت کیجیے۔ بات یہ ہے، سوالات عام طور پر لوگ کے مبارک مہینے میں اور اتنے سوالات آتے ہیں کہ ان سب کا جواب دینا اس کم وقت میں مشکل ہے، لیکن اختصار کے ساتھ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ کیا تراویح میں آدمی قرآن دیکھ کر پڑھے؟ اگر کسی کو زبانی یاد نہ ہو یا کم نہ ہو اور تراویح اپنے گھر میں پڑھا رہا ہو، تو کیا آدمی زبان قرآن دیکھ کر پڑھ سکتا ہے؟ قرآن دیکھ کر پڑھ سکتا ہے؟ تو اس سلسلے میں یاد رکھیے، اگر آدمی کو زیادہ قرآن یاد نہ ہو، حافظ نہ ہو، تو انشاءاللہ قرآن دیکھ کر پڑھنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، خاص طور سے تراویح کی نماز میں۔ اس اما عائشہ رضی اللہ عنہا کے غلام زکوان رمضان میں قرآن دیکھ کر پڑھا کرتے تھے۔ گنجائش ہے، بہتر یہ ہے کہ جہاں تک زبانی یاد ہو پڑھ لیجئے، اور اگر زیادہ یاد نہیں ہے تو انشاءاللہ پھر کیا کیجئے، آپ قرآن دیکھ کر پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طرح زہری تابعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمارے خیار یعنی نیک لوگ، اچھے لوگ رمضان میں قرآن دیکھ کر پڑھا کرتے تھے۔ گنجائش ہے لیکن افضل نہیں ہے، افضل تو یہ ہے کہ آدمی زبانی پڑھے جہاں تک یاد ہو، اور زیادہ یاد نہ ہو تو پھر آدمی کیا کر سکتا ہے، انشاءاللہ دیکھ کر پڑھ سکتا ہے۔ ایک مسئلہ اور ہے، عام طور پر رمضان میں پوچھا جاتا ہے، کیا تراویح میں ممیز بچے جو 7 سال 8 سال جن کو قرآن یاد ہے، اچھا قرآن پڑھ لیتے ہیں، بالغ نہیں ہوئے ہیں، کیا وہ امامت کر سکتے ہیں؟ دیکھیے، اس مسئلے میں علماء نے کلام کیا ہے، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ ایسا بچہ امامت کر سکتا ہے، ایسا بچہ امامت کر سکتا ہے جو ممیز ہو، جس کو قرآن زیادہ یاد ہو، اچھا پڑھ لیتا ہو، نماز کے احکام سے بھی واقف ہو کہ صحیح طریقے سے نماز پڑھ سکے، تو انشاءاللہ پڑھا سکتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ نماز ایسا بچہ پڑھا سکتا ہے۔ صحیح بخاری کے اندر ہے کہ عامر بن سلمہ اپنی قوم کی امامت کیا کرتے تھے، ان کی عمر 6 یا 7 سال تھی۔ اعتراض کرتے ہیں کہ اس بچے کی خبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پہنچی ہوگی۔ نہیں میرے بھائی، زمانہ نبوت میں کہیں پر بھی کوئی غلط کام ہوتا تو اللہ سبحانہ و تعالی ان کو خبردار کر دیتا تھا۔ کیا آپ کو وہ حدیث نہیں معلوم ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے میں گندگی لگی تھی اور نماز پڑھا رہے تھے، جبریل امین نے آ کر بتایا تو آپ نے جوتا اتار دیا نماز ہی کے اندر۔ کیا پتا چلا کہ یہ بات کہنا صحیح نہیں ہے، اللہ کو تو پتا ہے کہ فلاں جگہ پر یہ کام غلط ہو رہا ہے، فلاں جگہ پر یہ کام غلط ہو رہا ہے، تو اس کی خبر اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا کرتا تھا۔ اور یہ بھی یاد رکھیے، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی قوم کے لوگوں سے کہا کہ جاؤ امامت وہ کرے گا جسے سب سے زیادہ قرآن یاد ہو، تو یہ لوگ گئے، اور جانے کے بعد سب لوگوں کو چیک کیا تو سب سے زیادہ اور اچھا قرآن پڑھنا عمرو بن سلمہ ہی جانتے تھے، ان کو امامت کے لیے پڑھا دیا گیا۔ اور یہ سب صحابہ اکرام تھے، یہ سب صحابہ اکرام تھے، اتنے 6-7 سال کے بچے تھے کہ ان کے پاس مناسب کپڑا بھی نہیں تھا، تو ان کی قوم کی عورت نے کہا، جب وہ سجدے میں جاتے تو گاہ کھل جاتی، تو عورتوں کے کہنے پر قوم نے اچھا سے اچھا کپڑا لا کر کے دیا۔ انہوں نے کہا قبول کرنے کی مجھے خوشی، سب سے زیادہ مجھے خوشی اس بات سے ہوئی کہ میرے پاس ایک اچھا سا کپڑا ہو گیا، تو امامت کر سکتا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ ایک اور مسئلہ لے لیجئے، کیا روزہ میں پیسٹ برش کر سکتے ہیں؟ علماء نے فتویٰ دیا ہے کہ کر سکتے ہیں، لیکن یہاں پر یہ بات بھی یاد رہے، چاہے نیم کا مسواک ہو یا کوئی اور مسواک ہو، پیسٹ برش ہو، کہ دانتوں پر رکھیے، حلق میں نہ لے جائیے، اس لیے کہ اگر حلق میں چلا گیا
تو پھر روزہ آپ کا ٹوٹ جائے گا۔ اس احتیاط سے کریے، منہ کو جھکا کر کیجئے کہ انشاءاللہ وہ حلق میں نہ جائے۔ حلق میں جانے پر آپ کا روزہ کیا ہوگا؟ ٹوٹ جائے گا۔ چلیے تو احتیاط سے کام کیجئے۔ دیکھیے اذان ہو رہی ہے فجر کی، ایک بندہ دیر سے اٹھا، دیر سے اٹھنے کے بعد ایک دو لقمہ لیا ہی تھا کہ اذان ہو گئی، تو ابو داؤد شریف کے حدیث کی روشنی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا آدمی جو دیر سے اٹھا تھا اور ایک دو لقمہ لیا، تھوڑا کھانا ہے، پانی پینا ہے تو پی سکتا ہے انشاءاللہ، لیکن اس کو عادت نہ بنائے۔ آج کل الارم کا زمانہ ہے، الارم لگا لے، دوستوں سے کہہ دے اٹھا دے تاکہ اس کے روزے میں کوئی شک پیدا نہ ہو۔ لیکن اگر کوئی دیر سے اٹھے، وقت بھی کم ہے، کھاتے کھاتے اذان ہو گئی، ایک دو لقمہ باقی ہے، پانی پینا ہے، تو اللہ کی طرف سے رخصت ہے، لیکن اس کو ایک عادت نہ بنائے۔ چلیے افطاری کے وقت کون سی دعا پڑھی جاتی ہے؟ تو آدمی بسم اللہ کہہ کے افطاری کرے، اور اس کے بعد جیسا کہ ابو داؤد شریف کی حسن روایت ہے، ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر، انشاءاللہ پڑھ لیں۔ ذهب الظمأ وابتلت العروق، پیاسیں چلی گئیں اور رگیں تر ہو گئیں اور انشاءاللہ اجر ثابت ہو گیا۔ عام طور پر یہ اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت، یہ ثابت نہیں ہے، اس سے پرہیز کیا جائے۔ چلیے اسی طریقے سے دعا قنوت رکوع سے پہلے پڑھنا بہتر ہے یا رکوع کے بعد؟ دیکھیے دونوں شکلیں جائز ہیں، دونوں شکلیں جائز ہیں۔ وتر میں دعا قنوت انشاءاللہ آپ دونوں وقت میں پڑھ سکتے ہیں، لیکن صریح روایت ملتی ہے کہ آدمی رکوع سے پہلے پڑھے، رکوع سے پہلے پڑھے۔ جب آدمی سورہ فاتحہ کوئی سورت کی تلاوت کر لے تو اس کے بعد دعا قنوت پڑھنا شروع کر دے۔ بہتر ہے کہ دونوں ہاتھ اٹھا کر پڑھے، جیسا کہ بعض صحابہ کرام سے ثابت ہے، عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن مسعود سے، اور اگر کوئی باندھ کے بھی پڑھتا ہے تو کوئی بات نہیں ہے، لیکن آدمی کو چاہیے دعا قنوت پڑھ لے، چھوڑے نہیں۔ اور دعا قنوت آپ جانتے ہیں اللہم اہدنی فی من ہدیت بھی ثابت ہے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن بن علی کو سکھایا ہے۔ اللہم انا نستعینک بھی پڑھ سکتے ہیں، اور بھی کچھ دعاؤں کا اضافہ صحابہ کرام سے ثابت ہے، وہ بھی کر سکتے ہیں۔ تو دونوں جائز ہے، افضل میرے نزدیک قنوت وتر میں رکوع سے پہلے ہے۔ چلیے تراویح شروع رات میں پڑھے، کیا تراویح شروع رات میں پڑھے؟ دیکھیے تراویح شروع رات میں بھی پڑھ سکتے ہیں، درمیان رات میں بھی پڑھ سکتے ہیں، اخیر رات میں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اگر شروع رات میں پڑھ لیتے ہیں کہ اخیر رات میں اٹھنا مشکل ہے، کوئی بات نہیں ہے، آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اور اگر اخیر رات میں اٹھتے ہیں، جیسا کہ اپنے گھر کی جماعت اتفاق کر کے، تو اور بہتر ہے، کیونکہ اس وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ دنیا کے آسمان پر نزول اجلال فرماتا ہے۔ اپنی حالت کو، بچوں کی حالت کو دیکھ لیجئے اور انشاءاللہ جیسا بہتر ہو وہ کر لیں۔ یہاں پر ایک سوال بار بار لوگ کیا کرتے ہیں کہ کیا تراویح پڑھنے والا اخیر رات کو تہجد پڑھ سکتا ہے؟ میرے بھائیوں، تراویح اور تہجد دونوں ایک ہی نماز کے دو نام ہیں۔ تراویح اور تہجد ایک ہی نماز کے دو نام ہیں۔ تہجد پڑھی جاتی ہے، اسی کو مقدم کر کے رمضان میں تراویح ادا کیا جاتا ہے، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب 3 راتیں تراویح کی نماز جماعت سے پڑھائی ہیں، جیسا کہ صحیح بخاری وغیرہ میں ہے، 23 کی رات، 25 کی رات اور 27 کی رات، جب 27 کی رات کو پڑھایا، اتنی تاخیر ہو گئی پڑھاتے پڑھاتے کہ صحابہ کرام کو سحری فوت ہو جانے کا اندیشہ ہو گیا۔ اب آپ مجھے بتائیے، جب سحری فوت ہو جانے کا اندیشہ 27 کی رات کو ہوا اور تراویح پڑھائی ہے آپ نے، تو پھر مجھے یہ بتایا جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تہجد کی نماز کب پڑھی؟ تو سنت اور افضل یہ ہے کہ آدمی جب تراویح پڑھ لے، اور وہ بھی 8 رکعت، صحیح حدیث سے ثابت ہے، تو پھر رات کو تہجد پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ تراویح کی نماز 8 رکعت میں منحصر نہیں ہے، 8 ہی رکعت نہیں ہے، بلکہ کمی بیشی ممکن ہے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلاۃ اللیل مثنی مثنی، رات کی نماز 2 رکعت کر کے ہے، جب صبح ہو جانے کا اندیشہ ہو
تو 1 رکعت وتر پڑھ لے، ساری نمازیں طاق ہو جائیں گی۔ کیا پتا چلا کہ سنت اور افضل تو ہے کہ 8 رکعت پڑھے اور لمبی لمبی رکعت ہو، الم تر کیف الاف قریش نہ ہو، 8 رکعت کے ساتھ یہ بھی ہے۔ لیکن اگر کم و بیش پڑھنا چاہے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، کم و بیش پڑھنا چاہے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اور باذن اللہ تعالی کوشش کرے کہ سنت پر عمل ہو۔ بعض لوگوں نے سوال کیا ہے کہ بعض لوگ داڑھی کلین شیو کرتے ہیں، کیا وہ امامت کرا سکتے ہیں؟ دیکھیے، میں تو کہوں گا اگر ایسا امام ہے جو کلین شیو کرتا ہے تو مقتدیوں کو چاہیے اس کے ساتھ بھی دعوتی کام کرے، اس سے کہے کہ حافظ صاحب آپ ماشاءاللہ حافظ قرآن ہیں اور تمام انبیاء کا طریقہ رہا ہے داڑھی رکھنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا داڑھی کو معاف کر دو، تو آپ داڑھی رکھ لیجئے، آپ ہی ہمارے امام ہیں، اور اللہ کے لیے رکھیے، تراویح پڑھانے کے لیے نہ رکھیے۔ لیکن اگر وہ نہیں مانتے، کہے کہ نہیں میں داڑھی کلین شیو ہی کروں گا، کوئی بہتر امام ہو تو وہ رکھ لے، کوئی نہ ملے تو مجبوری میں انشاءاللہ ہم رکھ سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ بعض بھائیوں نے سوال کیا ہے کہ افطار اذان سن کر کرنا ہے یا وقت داخل ہو جائے تو کرنا ہے؟ دیکھیے، اگر اذان وقت پر ہوتی ہے تو ہم انشاءاللہ اذان سن کر افطاری کریں گے، اذان سن کر افطاری کریں گے۔ لیکن اگر کہیں اذان دیر سے ہوتی ہو تو انشاءاللہ وقت داخل ہو اور آپ کے پاس صحیح ٹائم ہو اور صحیح وقت معلوم ہے آپ کو کہ آج افطاری کتنے بجے ہے، تو اگر اذان دیر سے ہوتی ہو، بہت سارے مؤذن کئی منٹ کھا پی کر اذان دیتے ہیں، تو ایسی شکل ہو تو وقت داخل ہو، صحیح گھڑی آپ کے پاس ہے، ٹائم مناسب ہے، تو انشاءاللہ وقت داخل ہوتے ہی آپ انشاءاللہ افطار کر سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ چلیے، ایک سوال ہمارے بھائی یہ بھی کرتے ہیں کہ اذان دینی چاہیے۔ دیکھیے، اگر سحری کے لیے اذان دی جائے تو سنت ہے، سنت ہے۔ بلال رضی اللہ عنہ سحری کے لیے اذان دیا کرتے تھے، اور عبداللہ ابن ام مکتوم یہ فجر کے لیے اذان دیا کرتے تھے۔ تو اگر سحری کے لیے اذان دی جائے سنت ہے، افضل ہے، اور یہ لوگوں کو معلوم بھی ہونا چاہیے کہ جیسے 5 نمازوں کے لیے اذان ہوتی ہے، ویسے سحری کے لیے بھی اذان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور ان کے بعد کے ادوار میں ہوتی رہی ہے۔ اگر یہ ہو جائے تو بہتر ہے، اور اگر نہ ہو پائے تو کوئی بات نہیں ہے انشاءاللہ، لیکن اگر دینا چاہیں تو دیں، انشاءاللہ سنت سے ثابت ہے۔ دیکھیے، 12واں سوال یہ ہے کہ کیا رمضان کے 29 اور 30 روزوں کے لیے ایک ہی نیت کافی ہے یا ہر دن نیت کی تجدید کرنی ہوگی؟ کل اس پر میں نے گفتگو کی تھی کہ دیکھیے، اگر پہلی رات کو آپ نے نیت کر لی اور لگاتار روزے رکھ رہے ہیں، کہیں پر کٹ اپ نہیں ہے، انقطاع نہیں ہے، تو اس سے کام چل جائے گا۔ لیکن کبھی کسی مجبوری میں روزہ رکھنا منقطع کر دیا ہے، ختم کر دیا ہے، تو پھر نیت کی تجدید کرے، پھر نیت کی تجدید کر لے۔ لیکن اگر روزہ رکھتا چلا جا رہا ہے تو پہلی رات کی نیت اور ارادہ ہی کافی ہے۔ اور میں نے بتایا تھا کہ نیت کے لیے زبان سے کہنا ثابت نہیں بلکہ بدعت ہے، دل میں ارادہ ہو اور آدمی اٹھ رہا ہے اس وقت میں، یہی نیت ہے۔ چلیے، ایک سوال اور لے لیجئے کہ مریض پر افطار کرنا یعنی روزہ نہ رکھنا کب واجب ہوتا ہے اور کب اس پر روزہ رکھنا واجب ہوتا ہے؟ دیکھیے، مریض کی 3 حالتیں ہیں، میں نے تفسیر و آیات الصیام کے اندر کہا تھا مریض کی 3 حالت ہے۔ اگر مریض روزے سے متاثر نہیں ہوتا، جیسے معمولی زکام ہو، سر میں درد ہو، تو اگر اس کے لیے مناسب افطار ہے تو افطار کر لے، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر متاثر نہیں ہو رہا ہے کے لیے افطار کرنا جائز نہیں ہے، یعنی روزہ رکھ لے۔ دوسری حالت یہ ہے اگر روزہ رکھنا باعث مشقت ہو اور اس سے نقصان نہ ہو، اگر اس کے لیے روزہ رکھنا باعث مشقت ہو، نقصان نہ ہو، تو اس کے لیے روزہ رکھنا مکروہ ہے، روزہ رکھنا مکروہ ہے، اسے چاہیے کہ افطار کر لے۔ تیسری حالت یہ ہے اگر اس کے لیے باعث مشقت ہے روزہ رکھنا، نقصان بھی ہے، تو اس کے لیے روزہ رکھنا کیا ہے؟ بولیے، حرام ہے، اس کے لیے روزہ رکھنا حرام ہے۔ آئیے ایک اور سوال لیتے ہیں کہ اگر مریض جسے نقصان ہو رہا ہے روزہ رکھنے سے، روزہ رکھنا اس کے لیے حرام ہے، تو کیا اس کے باوجود رکھ لے تو روزہ رکھنا کافی ہوگا؟ اس کا جواب
علامہ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے دیا ہے کہ اگر اس سے روزے کو نقصان ہے اور روزہ رکھنا اس کے لیے حرام ہے تو اس کا روزہ کافی نہیں ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ شریعت نے جس کام سے منع کیا ہے وہ آدمی وہی کام کر رہا ہے. جیسے ایام تشریق میں روزہ رکھنا، عید کے دن روزہ رکھنا نہ حلال ہے اور نہ ہی صحیح ہے، اور ایسے آدمی نے اللہ کی رخصت کو قبول نہیں کیا ہے، اپنے نفس کو نقصان پہنچایا ہے، جبکہ اللہ نے فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو قتل نہ کرو، نقصان نہ پہنچاؤ، إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا، اللہ تم پر بڑا. ایک اور سوال لے لیجئے. ایک بیمار جس کے شفا کی امید ہے لیکن اس کی بیماری بڑھ گئی، آئندہ رمضان تک شفا یاب نہیں ہو سکا، پھر موت ہو گئی، تو اس کے ولی پر، اس کے وارثوں پر کیا واجب ہوتا ہے؟ تو ان کے وارثوں پر کھانا کھلانا واجب ہے، اس لیے کہ روزہ کی قضا جو ہے مشکل ہے اور وہ مر چکا ہے روزہ رکھنے سے پہلے. ایک اور سوال لے لیجئے. ایسا بیمار جس کی شفا یابی کی امید تو ہے اور اس کے بعد وہ شفا یاب بھی ہو گیا، پھر مر گیا قضا کرنے سے پہلے، جو روزے اس نے کھائے تھے قضا کرنے سے پہلے فوت ہو گیا، اس کے ولی پر کیا ہے؟ تو اس کے ولی پر اس کی طرف سے روزہ رکھنا ہے، اس کی طرف سے روزہ رکھنا ہے. ایک اور سوال لے لیجئے. ایسا بیمار جس کی شفا یابی کی امید نہیں ہے اور وہ فوت ہو گیا، اس کے ولی پر کیا ذمہ داری آتی ہے؟ تو اس کے ولی پر ہر دن کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلانا ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مات عنہ ولیہ، اس کا ولی روزہ رکھے گا. تو بعض علماء نے کہا کہ اس کا قریبی رشتہ دار ہے، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ جو بھی لوگ وارث ہیں وہ روزہ رکھیں گے. اب سب سے قریبی وارث اس کا بیٹا ہے، تو بیٹا رکھ لے گا، پھر جو اور بھی قریبی وارثین ہیں وہ روزہ رکھ کر کے اس کے حق کو مکمل کر دیں گے. مسافر کے حق میں روزہ رکھنا افضل ہے یا افطار کرنا افضل ہے؟ تو ہم نے بتایا تھا پہلے بھی کہ مسافر کی 3 حالتیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ روزہ اور افطار برابر ہے تو وہ آدمی روزہ رکھے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تھے اور روزہ سے رکھ رہے تھے، اور بعض صحابہ کرام بھی روزے سے تھے. یہ کب؟ جب سفر میں مشقت نہ ہو، تکلیف نہ ہو. دوسری شکل یہ ہے کہ افطار کرنا زیادہ مناسب ہے تو افطار کر لیں، اس لیے کہ اگر تھوڑی بہت تکلیف ہو رہی ہے تو افطار کرنا افضل ہے. اور تیسری شکل یہ ہے کہ باعث مشقت ہے سفر کرنا، برداشت کے باہر ہے روزہ رکھنا، تو اس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے بارے میں غزوہ فتح کے موقع پر فرمایا تھا کہ وہی لوگ نافرمان ہیں، وہی لوگ نافرمان ہیں. آئیے ایک سوال لیتے ہیں. ایک انسان کھا لیتا ہے اور پی لیتا ہے اور وہ شک کر رہا ہے طلوع فجر میں، پھر واضح ہوا کہ طلوع فجر ہو چکا تھا، اس کا روزہ صحیح ہوگا یا نہیں ہوگا؟ تو جواب یہ ہے اس کا روزہ صحیح ہے، اس پر قضا نہیں ہے. یہ جمہور کا قول ہے، اس لیے کہ وہ اس معاملے میں جاہل تھا اور اللہ تعالیٰ نے جہل کو ایسی حالت میں معاف کر دیا ہے. ایک اور سوال لے لیجئے. ایک انسان کھا لیتا ہے اور پی لیتا ہے، وہ شک کر رہا ہے غروب آفتاب میں اس کا روزہ صحیح ہوگا یا نہیں ہوگا. تو یاد رکھیے گا ایسے لوگوں کا روزہ صحیح نہیں ہوگا اور اس پر قضا ہے جب تک کہ اسے یہ یقین نہ ہو جائے کہ اس نے آفتاب غروب ہونے کے بعد کھایا ہے. ٹھیک ہے نا؟ یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب آدمی شک کر رہا ہو طلوع فجر میں اور دوسرا آدمی شک کر رہا ہو غروب آفتاب میں، تو دونوں میں فرق کیوں ہے؟ تو یاد رکھیے گا کہ پہلی شکل میں اصل یہ ہے رات کا باقی ہونا، رات کا باقی ہونا، اور دوسری شکل میں اصل یہ ہے دن کا باقی ہونا. تو ایسے آدمی کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ کھائے اگر اسے آفتاب غروب ہونے میں شک ہو. آئیے ایک سوال اور لیتے ہیں کہ اگر ایک آدمی اپنی بیوی سے روزے کے وقت میں ہم بستری کر لے اور وہ صحت یاب ہے، پھر بیمار ہو گیا یا سفر پہ چلا گیا دن ہی کے دوران، کیا اس کے لیے کفارہ لازم ہے؟ تو ایسی حالت ہے اور افطار کرنا اس کے لیے جائز ہوگا. ایک اور سوال لے لیجئے.
کہ کیا کفارہ واجب ہے جب بیوی سے قربت اختیار کر لے اور انزال نہ ہو، انزال منی نہ ہو؟ تو ہاں، ایسی حالت میں کفارہ واجب ہوگا کیونکہ اس نے دخول کر لیا ہے۔ اسی طریقے سے کیا کفارہ واجب ہے اگر اسے انزال ہو بوس و کنار کے ذریعے یا بیوی سے ہم بستری کی تفکیر کے ذریعے، لیکن اس نے ہم بستری نہیں کی ہے، تو بات واضح رہے اس کا روزہ فاسد ہوگا، لیکن اس پر کفارہ نہیں ہے کیونکہ کفارہ ہم بستری کرنے پر ہے۔ ایک سوال یہ بھی ہے کہ ایک آدمی دن میں، رمضان کے دن میں بیوی سے قربت اختیار کر واجب ہوتا ہے، تو چار چیزیں، اور دوسرے اس روزے کی قضا رمضان کے بعد، تیسرے کفارہ، یا تو غلام آزاد کرنا ہے اگر اس کی طاقت نہیں، 2 مہینے لگاتار روزہ رکھنا ہے، اگر اس کی طاقت نہیں ہے تو 60 مسکین کو کھانا کھلانا ہے، ٹھیک ہے۔ اور چوتھی چیز یہ آگی کہ بقیہ دن کو روزہ رکھ کر کرے گا۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا کفارہ واجب ہے عورت پر جبکہ عورت رضامندی سے کر رہی ہے ہم بستری؟ تو ہاں، واجب ہوگا اس کے اوپر، اور اگر اجباری شکل ہوگی تو عورت پر واجب نہیں ہے، مرد پر واجب ہے۔ ایک سوال اور بھی ہے کہ اگر ایک ہی دن میں کئی مرتبہ ہم بستری کر لیا ہے، ایک سے زیادہ مرتبہ، تو کیا کفارہ زیادہ مرتبہ آئے گا، ایک سے زیادہ آئے گا؟ تو نہیں، اگر ایک سے زیادہ ہم بستری بھی کر لیا ہے تو ایک ہی کفارہ آئے گا، لیکن اگر ہم بستری کئی دن کیا ہے تو کئی کفارے اس پر آ جائیں گے۔ پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا کفارہ واجب ہے رمضان کے علاوہ والے روزوں میں بھی؟ جیسے قسم کا کفارہ ہے، نذر کا کفارہ ہے، حج تمتع والا کفارہ ہے، مثال کے طور پر جو کہ جانور نہیں پاتا ہے، تو رمضان کے علاوہ میں کفارہ واجب نہیں ہے۔ ایک آدمی پر 2 مہینے کا لگاتار روزہ ہے، وہ فوت ہو جائے 2 مہینہ روزہ رکھنے سے پہلے، تو کیا اس کی طرف سے ایک سے زیادہ لوگ روزہ رکھیں گے، یا اس سلسلے میں کیا کہا جائے گا؟ تو شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے جواب دیا ہے کہ ان میں سے ہر ایک پر روزہ رکھنا صادق نہیں ہوگا، اس لیے کہ 2 مہینے کا لگاتار روزہ رکھنا ہے، اگر ایک سے زیادہ آدمی رکھے گا تو اس کو لگاتار روزہ رکھنا نہیں کہا جائے گا، بلکہ ایک آدمی رکھے گا یا پھر اس کی طرف سے ہر دن کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلا دے۔ رمضان کے دن میں بار بار مسواک کرنے کا کیا حکم ہے؟ تو بار بار مسواک کرنا سنت ہے، بار بار مسواک کرنا چاہے رمضان ہو یا غیر رمضان ہو سنت ہے، چاہے وہ عصر کے بعد کا وقت کیوں نہ ہو، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا السواک مطہرۃ للفم مرضات للرب، مسواک منہ کو صاف کرتا ہے اور اللہ کو خوش کرتا ہے۔ ایک آدمی روزہ رکھنا چاہ رہا ہے جبکہ وہ جنوبی ہے، بیوی سے قربت اختیار کیا ہے، تو روزہ رکھ سکتا ہے؟ صحیح بات یہ ہے اذان بھی ہو جائے تو روزہ رکھے گا، یہ الگ بات ہے کہ اذان کے بعد غسل کر کے فجر کی نماز پڑھے گا۔ دمے کا جو اسپرے بہت سے لوگ لگاتے ہیں، روزہ داروں کے لیے اس کا کیا حکم ہے؟ صحیح بات یہ ہے کہ اس کا روزہ ہو جائے گا، افطار نہیں ہوگا، اس لیے کہ جب اسپرے مارتا ہے تو اس کے اندر سے ایسی چیز کوئی نہیں ہوتی ہے جو معدے تک پہنچے، اور یہی فتویٰ دیا ہے ابن باز، ابن عثیمین رحمہ اللہ نے۔ ایک اور سوال یہ ہے کہ جو گیسٹر کوپ ہے، یعنی معدے کے اندر ایک مشین ہوتی ہے، ناک کے ذریعے یا منہ کے ذریعے ڈالی جاتی ہے، اس سے معدے کو چیک کیا جاتا ہے، تو کیا ایسا کرنا جائز ہوگا؟ صحیح بات یہ ہے کہ روزہ اس سے ہو جائے گا، افطار نہیں ہوگا۔ ہاں، اگر اس مشین کے ذریعے کوئی ایسی چیز ڈالی جائے جو کہ تیل کی شکل میں ہو اور اس سے غذا فراہم ہوتی ہو، جس کے ذریعے مشین کو داخل کرنے میں آسانی ہوتی ہے، تو پھر روزہ نہیں ہوگا، اس لیے کہ اس کے اندر ایسی چیز ڈالی گئی ہے اس کے اندر ایسی چیز ڈالی گئی ہے جو باعث غذا ہے، تو پھر اس حالت میں روزہ نہیں ہوگا۔ لیکن اگر سمپل ہے گیسٹر کو اور ڈال کر کے دیکھا جا رہا ہے معدے کو، تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اب میں نے کل بتایا تھا کہ اگر ناک میں دوا ڈالتے ہیں تو یہ روزے کی حالت میں منع ہے، لیکن کان میں، آنکھ وغیرہ میں دوا ڈالنے سے روزہ متاثر نہیں ہوتا ہے۔ روزہ دار کیا مرہم کو استعمال کر سکتا ہے؟ کر سکتا ہے، اس سے روزہ ٹوٹتا نہیں ہے، اس لیے کہ یہ تو نہ تو کھانا ہے، نہ پینا ہے، اور نہ کھانے پینے کے مانند ہے۔ اسی طریقے سے علاج کے لیے اگر کوئی ٹیپ وغیرہ ہو
یا علاج کے پیچ وغیرہ ہو تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ ایک اور سوال ہے کہ کیا انیما کے سرنج وغیرہ روزے دار لگا سکتے ہیں؟ صحیح بات یہ ہے کہ چونکہ دوا ہے، غذا نہیں ہے، تو انشاءاللہ کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ ایک اور سوال ہے، لوگ سوال کرتے رہتے ہیں، سپاسٹریس یعنی دبر کے راستے سے، پیچھے کے راستے سے کوئی دوا وغیرہ ڈالی جاتی ہے، بخار کے لیے ہو یا اس کے علاوہ کے لیے ہو، تو کیا ایسا کرنا روزے کی حالت میں جائز ہے؟ انشاءاللہ جائز ہے، اور یہی فتویٰ دیا ہے شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے، چونکہ یہ دوا پر مبنی ہوتا ہے، کھانے پینے کی چیزوں پر مبنی نہیں ہوتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ ایک آدمی کھا رہا ہے، پی رہا ہے، بھول گیا وہ روزہ رکھتے ہوئے، تو کیا اسے یاد دلایا جائے گا؟ تو ہاں، یاد دلایا جائے گا، اس لیے کہ یہ منکر ہے روزے کی حالت میں، اور منکر کو روکنا چاہیے۔ اور دوسری حدیث سے بھی اہل علم نے استدلال کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز میں بھول گئے تھے تو آپ نے فرمایا تھا فَإِذَا نَسِيتُ فَذَكِّرُونِي، جب میں بھول جاؤں تو تم لوگ یاد دلایا کرو۔ یہ روایت بخاری اور مسلم کے اندر ہے۔ چلیے، اسی طریقے سے ایک اور سوال لے لیجئے کہ اذان ہو چکی ہے اور آدمی جنوب ہے، ناپاک ہے، تو کیا ایسا آدمی روزہ رکھ سکتا ہے؟ صحیح بات یہ ہے کہ وہ روزہ رکھے گا، اور انشاءاللہ اذان ہونے کے بعد وہ غسل کر لے گا۔ تو یہ چند سوالات تھے، میں نے اس کا جواب دیا ہے، اور اگر کوئی سوال رہ گیا ہو تو باذن اللہ تعالیٰ آپ پیش کر سکتے ہیں۔ میرا واٹس ایپ نمبر لے لیجئے تاکہ اس کا جواب دیا جا سکے۔ چونکہ وقت کی قلت ہے، میرا نمبر لے لیجئے 009650712524۔ تو انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی سعودی ٹائم سے 1 بجے، اور 3 بجے، پاکستانی ٹائم سے 3 بجے، اور نیپال کے ٹائم سے 3:45 بجے باذن اللہ تعالی رمضان کے موضوع پر ہم مزید گفتگو کریں گے۔ اللہ ہم تمام لوگوں کا سننا، ہم تمام لوگوں کا بیٹھنا، استفادہ کرنا، اور ہم تمام لوگوں کا اس مجلس میں شریک ہونا قبول کر لے، منظور کر لے، اور اللہ تعالیٰ باعث نجات بنا دے۔ ہم تمام لوگوں کے روزے کو، تراویح کو اور دیگر عبادات کو مقبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا